Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. ہمارا آج کا کالم ہے اگلے قدم سے پہلے پی ٹی آئی اپنی تنظیمی کمزوریوں کا جائزہ لے۔ پسندیدہ لکھاری نصرت جاوید۔ حیران کن خبر آپ کو یہ دینا ہے کہ اتوار کی شام گزر جانے کے بعد مجھے لاہور، پشاور اور کراچی کے علاوہ دیگر کئی شہروں سے بھی چند فون آئے۔ جن لوگوں نے رابطہ کیا ان میں سے 2 کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کے دیرینہ کارکن تھے جو ان دنوں اقتدار میں ہیں۔ تحریک انصاف کے وہ مستقل نقاد رہے ہیں۔ اپنے علاقوں میں اس پہچان کے باوجود میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ پریشان سنائی دیے۔ انہیں حیرت تھی کہ تحریک انصاف کی بارہا دہرائی کال کے باوجود ان کے علاقوں میں احتجاجی سرگرمی ہرگز نظر نہیں آئی۔ ان کی حیرانی کا لطف اٹھاتے ہوئے میں انہیں مبارکبادی کے الفاظ کہتا تو وہ مزید پریشان لہجے سے مجھے شرمسار کرتے رہے۔ جن لوگوں نے رابطہ کیا وہ برسوں سے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جسے سیاسی کارکن کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کی تعداد رواں صدی کے آغاز سے مسلسل سکڑ رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ نچلے متوسط طبقے کے نمائندہ تھے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگیاں نظریاتی تھیں۔ اپنی وابستگی کو انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جن لوگوں نے فون کیے ان میں سے کم از کم 3 افراد بیرون ملک گئے بچوں کی بھیجی رقوم کی بدولت سفید پوشی کا برہم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بے تکلفانہ مسخرہ پن کی مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ نہایت سنجیدگی سے انہیں یاد دلایا کہ تحریک انصاف ان کی نگاہ میں فحشائیت کی علامت رہی ہے۔ اس کی احتجاجی تحریک کی ناکامی سے انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں نہایت شفقت سے جواب دیا کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں زندگی کا ہر دن بونس شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا تو انہوں نے فکرمندی سے اعتراف کیا کہ تحریک انصاف کی ناکامی ان کا درد سر نہیں، یہ سوچتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت فقط تحریک انصاف ہی سے لاتعلق نظر نہیں آ رہی، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مایوس اور بیگانہ ہو چکے ہیں۔ سیاسی عمل اور جماعتوں سے ٹھوس انداز میں نمایاں ہو رہی لاتعلقی مجھ سے گفتگو کرنے والوں کی نگاہ میں پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ میں تو بونس پر چند روز مزید جی لوں گا، آنے والی نسلوں کا مگر کیا ہوگا؟ مجھ سے گفتگو کرنے والے ایک صاحب نے سوال اٹھایا۔ انہیں معقول جواب فراہم کرنے کے بجائے اطلاع دی کہ میرے فشار خون کا سبب اضطراب اور تشویش کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سے نجات کے لیے صبح اٹھنے کے بعد اور سونے سے قبل سکون آور گولیاں لینا پڑتی ہیں۔ سوچنے سے پرہیز گویا میرے لیے طبی طور پر تشخیص ہو چکا ہے۔ انہیں بھی ایسا رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ جن لوگوں کے فون آئے ان کے ساتھ پھکڑ پن کرتے ہوئے وقت گزار لیا۔ اس کے بعد سونا مگر دشوار ہو گیا۔ عمران خان کی سیاست کے بارے میں 1996 ہی سے ہزاروں تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہوں۔ اکتوبر 2011 میں لیکن لاہور کے مینار پاکستان تلے انہوں نے اپنی جماعت کا نیا روپ دکھانے کے لیے جو اجتماع منعقد کیا اس کی تعداد اور جذبہ متاثر کن تھا۔ اہم ترین بات اس میں نوجوانوں اور خواتین کے ان گروہوں کی شرکت تھی جو ہمارے معاشرے میں سیاسی جلسوں میں شرکت سے گریز کرتے رہے ہیں۔ تمام تر تحفظات کے باوجود ان گروہوں کا سیاسی اعتبار سے متحرک ہو جانا قابل ستائش تھا۔ واجب ستائش کے بعد مگر میری مایوسی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب عمران خان کے ارد گرد ایسے افراد نظر آنے لگے جو 1990 کی دہائی سے جیڑا جتے اودے نال والا رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان حلقوں سے روابط کو ترجیح دیتے ہیں جو ہماری سیاست کی بساط پر مہرے بٹھانے اور انہیں چلانے کے عادی ہیں۔ تحریک انصاف میں ایسے افراد کی بڑھتی تعداد نے ذہن میں جو سوالات اٹھائے وہ اس کالم میں بیان کرنا شروع ہو گیا۔ ایمانداری کی بات یہ بھی ہے کہ بانی تحریک انصاف نے بذات خود کم از کم 3 سے زیادہ مرتبہ رابطے کے ذریعے مجھے اپنے خیرخواہوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی جماعت سے وابستہ سوشل میڈیا ٹیم نے مگر جس انداز میں اپنے قائد کے دیگر ناقدین کی طرح میری بھی کردار کشی کی، اس سے چڑ گیا۔ کئی کالم اور ٹی وی پروگرام عاشقان عمران کو مزید اشتعال دلانے میں ضائع کر دیے۔ اگست 2018 کے بعد 3 سے زیادہ برس تک اس کی قیمت بھی چکا دی۔ مذکورہ پس منظر کے باوجود اتوار کی رات آئے ٹیلی فونوں کے پیغام پر غور کرتے ہوئے پریشان ہو گیا ہوں۔ تحریک انصاف کے جذباتی محتقد مصر رہیں گے کہ اتوار کے روز ان کی احتجاجی قول ناکام ہوئی تو اس کی وجہ حکومتی جبر ہے۔ 1950 کی دہائی سے مگر ہمارے ہاں ہر حکومت مخالف جماعت یا فرد کو جبر ہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں جنرل ضیاء کا مارشل لاء پیپلز پارٹی ہی نہیں اس کے دیگر ناقدین کے لیے بھی نہایت کٹھن وقت تھا۔
فوجی عامر کی سرپرستی میں نمودار ہوئی جنیجو حکومت نے تاہم جمہوری عمل اور آزادی اظہار کو بتدریج بحال کیا۔ جنرل ضیاء اسے برداشت نہ کر پائے اور مئی 1988 میں اس حکومت کو گھر بھیج دیا۔ جنیجو کی فراغت کے بعد وہ اگلا قدم اٹھانے کی راہ نہ ڈھونڈ پائے۔ گم و گو کے عالم میں 17 اگست کا فضائی حادثہ ان کے انتقال کا باعث ہوا۔ سیاسی مخالفین میں تناؤ اس کے باوجود برقرار رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے 1990 کی دہائی ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے اور اپنا اقتدار مستحکم کرنے میں ضائع کر دی۔ میثاق جمہوریت تک پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ مذکورہ میثاق سے قبل مگر انہوں نے ایک دوسرے کو چور اور لٹیرے ثابت کرنے میں سیاسی توانائی ضائع کر دی۔ ان کی جانب سے ایک دوسرے پر لگائے الزامات ہی نے عمران خان کے لیے تیسری قوت کے طور پر ابھرنے کی راہ بنائی، جو باریاں لینے والے چور اور لٹیروں کے متبادل حکومتی نظام فراہم کر سکتی تھی۔ 2018 میں اقتدار مل جانے کے بعد تاہم تحریک انصاف مؤثر نظام حکومت متعارف نہ کروا پائی۔ تمام تر توجہ چور اور لٹیروں کو عبرت کا نشان بنانے پر مرکوز کر دی۔ حالات ایک کرشمہ ساز عامر کو مستحکم کرتے نظر آئے تو تحریک انصاف کے تمام سیاسی اور غیر سیاسی مخالف یکجا ہو گئے اور اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران حکومت فارغ کر دی گئی۔ میری دانست میں تحریک انصاف کی بنیادی غلطی اپنی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جانا تھا۔ قمر جاوید باجوہ کے بہکاوے میں آ کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں سے بھی دستبردار ہو جانا دوسری اہم غلطی تھی۔ ان غلطیوں کے باوجود فروری 2024 کے انتخاب نے تحریک انصاف کو واحد اکثریتی جماعت بنا کر پیش کیا۔ 9 فروری 2024 کی شام میری دانست میں تحریک انصاف کے لیے فیصلہ کن وقت تھا۔ اگر واقعتاً وہ یہ سوچتی تھی کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اسے 8 فروری کے روز ہوئے انتخاب کی بدولت قائم ہوئی اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ 7 مارچ 1977 کی شام اس وقت کی اپوزیشن نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہی احتجاجی تحریک چلانے اور اسے رواں رکھنے کے ٹھوس جواز ملے اور معاملہ بالآخر پہیہ جام تک پہنچا۔ 2024 کی 8 فروری کے لیے دی پہیہ جام ہڑتال کے پیچھے کسی احتجاجی مہم کی حوصلہ افزا فضا موجود نہیں تھی۔ تحریک انصاف ابھی تک بلکہ نومبر 2024 کی شام اسلام آباد میں ملے دھچکے سے سنبھل نہیں پائی ہے۔ اپنی سیاست بحال کرنے کے لیے تحریک انصاف کو اگلا قدم اٹھانے سے قبل 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی تنظیمی کمزوریوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ وطن عزیز میں سیاسی عمل کی بحالی کے لیے تحریک انصاف کی سیاست کا احیاء بھی درکار ہے، وگرنہ عوام کی اکثریت طویل عرصے کے لیے سیاسی عمل سے لا تعلق رہنے کو آمادہ نظر آ رہی ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.